تو بھائیو یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کو کس لیے حاصل ہوا، اور یہ جو رعایت ان کی گئی کس لیے؟ کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، اور جو ہے وہ قریش کے لوگوں میں اور انصاریوں میں اور مہاجرین میں کوئی فرق نہیں، سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی۔ اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں ہیں، کسی کو حسب نسب کی بنیاد پر جو ہے کوئی فوقیت نہیں دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے۔ کسی کو حقیر مت جانو اس کے پیشے کی وجہ سے، اس کا جو مہنہ ہے اس کے کام کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے کہ بھائی یہ فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو ایسے ہی، بھائی اس کا قد چھوٹا ہے تو یہ ایسے ہیں، بھائی ان کا رنگ ایسے ہے، ہم تو بہت لمبے چڑنگے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، تو ان کو جو ہے کچھ اہمیت نہ دینا، ایسا نہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے، وہ یمن میں رہتا ہے، جب آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں کہ تم اس سے دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی وفد آتا یمن سے، ان سے پوچھتے حضرت اویس قرنی کے بارے میں، اویس قرنی کے بارے میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ تم میں اویس کون ہے؟ تو پوچھتے پوچھتے ایک دن جو ہے ان کا سامنا حضرت اویس قرنی سے ہو گیا، اور کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، اور آپ کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہی تھا تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جنت نصیب فرما دے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیے، آپ کو فلاں فلاں عہدہ دیں گے، ہم فلاں فلاں جو ہے آپ کو عمارت مل جائے گی، آپ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ ماشاءاللہ اتنے جو ہے آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اللہ کے ہاں یہ مقام تھا کہ جب وہ کوئی دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے، ان کو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ بس ایسے ہی ہیں، ان کا مذاق اڑا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو کیا مقام حاصل ہوا کہ وہ جو دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو رد ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول ہوتے۔ وہ دعا کروا رہے ہیں حضرت اویس قرنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اویس قرنی جو ہیں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نام ایک جو ہے غیر معروف سی شخصیت ہے، پتہ نہیں کون ہے، اچھا فلاں جگہ پہ کوئی ہوگا اویس قرنی، اور ان سے دعا کروا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حقیر نہیں جانا ہوگا، مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی اس کو ذلیل کرتا ہے نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ، ہر مسلمان جو ہے اس کا خون اور اس کا مال جو ہے دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع آپ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اندر جو ہیں ان کی حرمت ہے، تمہارے اوپر حرام ہے۔ کسی کا خون مت بہاؤ نا حق، کسی کا مال نا حق ضبط مت کرو، کسی کی عزت جو ہے اس کو خراب مت کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں تمہارا خون اور تمہارا مال اور دولت اور تمہاری عزت جو ہے اس کی حرمت جو ہے اسی طرح سے ہے جیسے آج کا دن جو ہے وہ حرمت والا ہے، عرفہ کا دن جس طرح سے حرمت والا ہے، جس طرح سے اس شہر مکہ المکرمہ کی حرمت ہے، جس طرح سے یہ شہر جس مہینے کی حرمت ہے ذی الحجہ کے مہینے کی، اسی طرح سے ایک مسلمان کے خون کی حرمت ہے، اسی طرح سے اس کے مال کی حرمت ہے، اسی طرح سے اس کی عزت کی جو ہے حرمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو حقیر نہیں جانا۔
और ना ही सहाबा किराम अजमाइन। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार वो है, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो ज्यादा तकवा वाला है। तकवा की बुनियाद के ऊपर अगर किसी को अहमियत हासिल है, किसी को फजीलत हासिल है, उसकी बुनियाद क्या है? तकवा है। ना कि उसकी बुनियाद जो है अच्छे कपड़े हैं, ना कि उसकी बुनियाद लंबा कद और सफ़ेद रंग और जो है और लाल रंग है, ना ही उसकी बुनियाद माल और दौलत है, ना ही उसकी बुनियाद जो है वो कोई आला मनसब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। अबू लहब कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा। अबू लहब क्यों कहते थे उसको? बहुत लंबा कद था, सफेद रंग और लाल रंग। लहब कहते हैं दहकते हुए रंग, इस तरह का वो जवान था। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। अगर किसी को कोई बरतरी हासिल है तो तकवा की बुनियाद के ऊपर है। हसब नसब माल और दौलत और सेहत और बाकी किसी बुनियाद के ऊपर किसी को कोई बरतरी हासिल नहीं है। एक मिनट के लिए माजरत चाहूँगा। तो भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है अपने अंदर अजीम जो है वो असबाक लिए हुए है और हमारे अंदर जो है वो अजीम किस्म के वो दुरूस लिए हुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मुसलमान भाई की गीबत मत करो, उसको अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ मत पहुँचाओ, ना ही अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाओ। और जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है, उसके ऐब जो है उनके पीछे लगता है, उसके ऐब को तलाश करता है कि भाई मैं इसके बारे में जान लूँ फिर बताता हूँ ज़रा कि ये क्या है। अरे भाई ये तो ऐसे ऐसे हैं, ये तो वैसे वैसे हैं, ये फलां वक्त में मैंने उनको फलां जगह पे देखा था, फलां वक्त पे ये फलां से बात कर रहे थे और फलां वक्त में इन्होंने ये किया और कोई जो है वो वीडियो क्लिप बना लिया और कुछ किया। भाई तुम जिनकी बातें सुनते हो ये तो इस तरह से है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई के अयूब के पीछे लगता है, उसके ऐब जो है उनको तलाश करता रहता है, ढूंढता रहता है कि मैं उसका कोई ऐब जान लूँ, उसकी कोई बात मेरे हाथ आए तो सही, मैं जलील कर दूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसके अयूब के पीछे लग जाते हैं, अल्लाह ताला फिर उसको माशरे में जलील करते हैं जो अपने मुसलमान भाई को जलील करने की कोशिश करता है। अगर किसी की कोई बात जान जाए तो उसके ऊपर पर्दा डालना चाहिए। अगर कोई किसी के बारे में आप जान जाएं, उसके ऊपर पर्दा डालिए, उसको समझाइए, क्योंकि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान के लिए आईने की हैसियत रखता है। अगर आप जान जाएं तो उसके बारे में तो आप क्या करिए, अपने मुसलमान भाई को समझाइए कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ना कि उसके ऐब को पूरे माशरा में आप नशर कर दें और जो है वो ढोल बजा के पीट दें, आप सबको बताएं कि भाई ये जो है इसने ये किया और उसने वो किया। तो भाई एक और हदीस सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अब मुसलमान भाई की ऐब पोशी करना बहुत बड़ा ये अजर व सवाब का काम है, बहुत बड़ा अमल है, कोई मामूली अमल नहीं है। किसी राज को, किसी अपने मुसलमान भाई के राज को अपने सीने में दफन कर लेना ये बहुत बड़ा अजीम अमल है। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान भाई की ऐब पोशी करता है कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसकी ऐब पोशी करेंगे। अल्लाह ताला एक मुसलमान को बुलाएंगे और एक पर्दे में उसको ठहरा देंगे, फिर अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि ऐ मेरे बंदे तुझसे फलां वक्त में फलां गुनाह सरजद हुआ? कहेगा कि हाँ अल्लाह से हुआ, फलां गुनाह सरजद हुआ। अल्लाह ताला के सामने कौन इनकार कर सकता है? वो दिन तो ऐसा दिन होगा अगर जुबान इनकार भी कर देगी तो अल्लाह ताला हाथों से बुलवा देंगे, अल्लाह ताला पाँव से बुलवा देंगे। तो कहेगा कि या अल्लाह हाँ मुझसे फलां गुनाह भी हुआ, फलां गुनाह सरजद हुआ। वो कहेगा कि हाँ मेरे रब फलां गुनाह भी सरजद हुआ। हत्ता कि वो बंदा जो है उसको यकीन हो जाएगा कि अब मैं तबाह बर्बाद हो गया, इतने गुनाह मुझसे सरजद हुए और अल्लाह ताला मुझे गिनवा रहे हैं, अब तो मैं तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि है मेरे बंदे मैंने तेरे सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए इसलिए कि तूने मेरे बंदे की ऐबपोशी की थी, आज मैं तेरी ऐबपोशी करता हूँ। आज मैं तेरी इन गुनाहों की वजह से तुझे सजा नहीं दे रहा, तुझे माफ़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मेरे बंदे की ऐब की थी, तूने मेरे बंदे के ऐब को छुपाया था, तूने मेरे बंदे को ज़लील नहीं किया। तो भाइयों एक मुसलमान की हुर्मत जो है वो बैतुल्लाह शरीफ से भी ज़्यादा है,
وہ بیت اللہ جس کو ڈھانے کے لیے جب ابرہا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک لشکر بھیجتے ہیں ابابیل کا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ اپنے چونچوں میں اور ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لا کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اتنے عظیم الجثہ اور اتنے عظیم الجثہ جانور ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیتے ہیں کہ بیت اللہ کی تم حرمت پامال کرنا چاہتے ہو. ان کو عبرت بنا دیا پوری کی پوری انسانیت کے لیے کہ دیکھو جو بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے میلی نظر کر کے دیکھے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا یہ حشر کریں گے. تو بھائیو اس بیت اللہ شریف سے بھی ایک مسلمان کی حرمت زیادہ ہے، ایک مسلمان کی حرمت بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، جس کا حج کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. تو بھائیو کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کا عیب جو ہے وہ اس کو پھیلا دینا پورے معاشرہ میں، یہ سوچ لیجئے کہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. یہ گناہ کرنے سے پہلے آدمی کو 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ جب جیسے آپ کسی کے عیب کو پھیلا رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھتے ہیں، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہہ، تم اپنے بھائی کو کسی ایسے واقعہ سے یا کسی ایسی بات سے اس کا ذکر کرو جس کو وہ ناگوار جانتا ہو. جو چیز اس کو بری لگتی ہو تم اسی چیز کے ساتھ اس کا ذکر کرو کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ایسا ہے، فلاں نے فلاں کام کیا، یا فلاں وقت اس کے ساتھ ایسے ایسے ہو گیا، اور وہ اس واقعہ کو جو ہے وہ بہت برا جانتا ہو، اس کو شرمندگی کا احساس ہو رہا ہو، اور وہ جیسے جہاں ہی بیٹھے آپ جو ہے وہ ذکر شروع کر دیں، وہ واقعہ کو جو ہے وہ نمک مرچ اور مسالے لگا کے بیان کرنا شروع کر دیں، اور وہ بیچارہ جو ہے آپ کو دیکھ کے ہی راستہ بدل لے، اور آپ جو ہے وہ فاصلہ کرنا بہت خوش ہوں کہ دیکھیے مجھے دیکھ کے راستہ بدل لیا اس نے. محفل میں اس کو بٹھا کے اس کی بے عزتی شروع کر دیں آپ. وہ بیچارہ جو ہے آپ بہت چرب اللسان ہیں، بہت مطلب بولتے ہیں، اور جو ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جو ہے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں محفل میں. بھائیو یہ جان لیجئے کہ بولنے کی قوت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہمیں بولنے کی قوت دے سکتے ہیں، وہ ہم سے یہ قوت سلب بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہی رب ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے، جنہوں نے زمین کو پھاڑ دیا اور قوم میں اس میں ہلاک ہو گئے، جن کے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب نازل کیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الملک کی تلاوت کیجئے، ام امنتم ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم جو ہو اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ زمین پھٹ جائے گی اور تم اس کے اندر دھنسا دیے جاؤ گے؟ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تیز آندھی چلائیں اور تمہیں تباہ و برباد کر دے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جو رب ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، جس رب نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ طاقت سلب کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ طاقت چھین لے. پھر لوگ جو ہیں ان کو ہماری زبانوں سے امن حاصل ہو جائے، پھر ہم کسی کو ذلیل نہ کر سکیں، پھر ہم جو ہے وہ بول ہی نہ سکیں. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے. تو بھائیو زبان جو ہے وہی انسان کو جو عزت دیتی ہے، اور اسی زبان سے انسان جو اسی زبان کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے. انہی کلمات سے آپ کسی کی عزت افزائی کرتے ہیں اور آپ کی بھی عزت ہوتی ہے معاشرے میں. اسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ہے آپ کو بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ساتھ یا ایسے کسی واقعہ کے ساتھ اس کا ذکر کرو جس کو وہ ناگوار، جس کو وہ اچھا نہ جانتا ہے، جس سے اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ چیز اس میں ہو جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، تم اس کی غیبت کر رہے ہو، اور غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو.
تو اسی طرح سے غیبت کرنا ہے گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اور جو زبان سے انسان گناہ سرزد کرتا ہے ان میں سے ایک غیبت ہے، اور ایک اور بہت بڑا گناہ ہے جس کو بہتان کہتے ہیں، جس کو بہتان کہتے ہیں. اور بہتان جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. اشد انواع الربا، یا سود کی سب سے جو کبیح قسم ہے اس کو بہتان کہہ دیجیے. البہتان اشد انواع الربا، جو سود کی سب سے کبھی شکل ہے اس کو آپ بہتان کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے سود کھانے کا، سود لکھنے کا اور سود کے اوپر گواہی دینے کا گناہ ہے، اسی طرح سے بہتان کا گناہ ہے. اور بہتان جو ہے یہ یہودیوں کی صفت میں سے ایک صفت، یہودیوں کی صفات میں سے کیا کرتے ہیں؟ بہتان باندھتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بہتان باندھتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کے اوپر بہت سے بہتان ہیں اسلام کی وجہ سے، کہ فلاں فلاں جو ہیں یہ مسلمان ہیں تو ان میں یہ چیزیں ہوں گی، دہشت گرد تو ہیں ہی مسلمان سارے کے سارے. آج ہماری پہچان یہ بن گئی ہے، ہم داڑھی رکھ کے، ٹوپی پہن کے اور اس طرح سے سوٹ پہن کے یا کوئی خاص لباس پہن کے مخصوص ممالک ہیں نہیں جا سکتے ادھر. اس حلیے کا مطلب یہی دہشت گرد ہے. اس حلیے کا مطلب جس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یا ماشاءاللہ ہم میں سے بھی بہت لوگوں کا یہ حلیہ ہے، دنیا میں ہم دہشت گرد ہیں، ہمیں دہشت گرد کہہ کے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اور موسوم کیا جاتا ہے اسلام سے. تو بھائیو یہ صفت جو ہے بہتان باندھنا، یہ کن کی صفت ہے؟ یہودیوں کی صفت ہے. یہ صفت کن کی ہے؟ یہودیوں کی صفت ہے. اور دیکھیے واقعہ افک ہمارے سامنے ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا سورۃ النور، آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ واقعہ افک جو ہے وہ پڑھیے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے بہتان باندھا ہے تمہارے اوپر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جنہوں نے یہ افواہ پھیلائی ہے، ان کو مطعون کیا ہے، وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اب یہ بہتان باندھنا جو ہے اس کو اپنے حق میں برا مت جاننا، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر دیکھیے کہ کس طرح سے بہتر ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر نازل فرما دیا، اور وہ قیامت تک جو ہے وہ آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کرتی رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہتان سے بچی. اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا قرآن مجید میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ تم لا سکتے ہو تو اس جیسی ایک صورت، ایک آیت ہی لا کر آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، اس قرآن جیسی، اگر تمہیں شک ہے اس میں 10 آیات لے آؤ، اپنے مددگاروں کو سب کو بلا لو اور جت جاؤ تم اس کام میں کہ اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ، اس جیسی 10 آیات لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، جو کر سکتے ہو کرو. اس قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہے. کیوں بری؟ اب جو ہے موقع نہیں ہے، نہیں تو پورا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا جائے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو مومنین کو اور مومن عورتوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان سے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. کوئی ایسا بہتان ان کے اوپر لگاتے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا. تو بھائیو جس گناہ کو اللہ رب العزت اس طرح سے کہیں کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، تو وہ معمولی گناہ نہیں ہو. کسی کے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھنا اور کسی کی جو ہے وہ عزت کو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ بے عزت کرنا معاشرے میں، اور اس کے جو ہے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنا کہ یہ اس طرح سے ہیں وہ اس طرح سے، اور حقیقت میں ایسا نہ ہو. آپ دیکھیے ایک بہت بڑی جماعت آج کیا کرتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر بہتان باندھتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے، جو سب سے بڑا بہتان باندھے کسی صحابی کے اوپر، جو سب سے زیادہ صحابی کی توہین کرنے والا ہو، وہ ان کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. دیکھیے شیعہ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر بہتان باندھتے ہیں. تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے 5 تن پاک ہیں بس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین، یہ 5 تن جو ہیں یہ پاک ہیں، باقی سب تو مرتد ہو گئے.
पंचतन पाक का जो नारा है उसका मतलब समझ लीजिए कि 5 तन जो हैं ये पाक है, 5 तन ये पाक है, बाकी सारे के सारे नाउज़ बिल्लाह जो हैं वो मुर्तद हो गए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ऊपर बुहतान बांधते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला मोमिनीन से, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से राज़ी हो गया। इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, जब वो तुम्हारे हाथ के ऊपर बैत कर रहे थे, दरख्त के साए में बैठकर। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, अल्लाह ताला से राज़ी। तो भाइयों, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उससे कोई दुश्मनी करे तो अल्लाह का दुश्मन ठहरा कि नहीं? जो अल्लाह का दोस्त है वो हमारा भी दोस्त होना चाहिए, जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन होना चाहिए। यही इस्लाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ। अब उनके कुफर की वजह से हमें उनसे नफरत होनी चाहिए, किसी नस्ब की वजह से नहीं और किसी वजह से नहीं। हमें यहूद व नसारा से इसलिए हमें नफरत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, वो काफिर हैं। हमें इस वजह से उनके साथ नफरत होनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दुश्मन है। जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल-काफिरीन। जो अल्लाह ताला का दुश्मन है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, जो रसूलों का दुश्मन है, तो अल्लाह ताला उसके दुश्मन है। तो हमारी भी उसके साथ दुश्मनी होनी चाहिए, हमारी उनके साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि वो अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो दूसरों के ऊपर बुहतान बांधते थे, जो दूसरों के ऊपर बुहतान बांधते थे। तो अल्लाह ताला ने इनको इस अजाब में मुब्तला किया है कि अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोचते रहो। अल्लाह ताला उनको जो है वो बहुत ही मजबूत किस्म के, और बाद रिवायत में आता है कि लोहे के नाखून को दे देंगे और वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोचते रहेंगे। ये उनकी सजा होगी जो दूसरों के ऊपर बुहतान बांधते हैं। तुम ऐसे मुसलमान के ऊपर बुहतान बांधते हो जिसकी गुर्बत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला जो है उसको ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जो इस गुनाह का इर्तिकाब करे कि वो अपने चेहरों को नोचता रहेगा और वो अपने सीनों को नोचता रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की हिमायत करता है, जो किसी मुसलमान की मदद करता है, जो किसी मुसलमान से के ऊपर से उस बुहतान को दफा करता है। अगर किसी मुसलमान के ऊपर बुहतान बांध दिया जाए कि फलां ने ये काम किया है किसी मुनाफिक की तरफ से, तो आप मुसलमान के हिमायती बन के खड़े हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ते का मुकर्रर कर देंगे, वो उसको जहन्नम की आग से बचाएगा। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म ही से होगा, फरिश्ते का मुकर्रर होना और जहन्नम की आग से बचना। लेकिन अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमा दिया कि उसके लिए क़यामत वाले दिन एक फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको जो है वो अजाब से बचाएगा। और जो किसी मुसलमान को बुहतान बांध कर तकलीफ पहुँचाता है, उसके ऊपर बुहतान बाजी करता है, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग में कैद कर देंगे और उससे कहा जाएगा कि इस बुहतान को साबित करो तो यहाँ से निकल सकते। तो वो ऐसी चीज़ को किस तरह से साबित करेगा जिसका कोई हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है, जो हकीकत में वाक़ई ही नहीं हुई, उस चीज़ को कैसे वो साबित करेगा? जो उस चीज़ को साबित करेगा वही उस आग से निकल सकेगा, नहीं तो हमेशा उसी में जलता रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसी के ऊपर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जो आज के जुम्मा का खुलासा थी। कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, किसी आदमी के जो है के लिए यही गुनाह काफ़ी है, उसके लिए उसको हलाक कर देने के लिए यही गुनाह काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई चीज़ को बयान कर दे। उसकी हलाकत के लिए ये गुनाह काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई चीज़ को बयान करता फिरे कि भाई मैंने सुना है ऐसे हुआ, भाई मैंने फ़लाँ के बारे में सुना है इस तरह से, भाई फ़लाँ जो है वो इस तरह से है, फ़लाँ का ताल्लुक़ जो है वो फ़लाँ जमात से है, फ़लाँ जो है वो मुर्तद हो गया है।
تو ہر سنی سنائی چیز کو بغیر تحقیق کے لوگوں کے درمیان بیان کرتا پھرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی چیز کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی آفات سے، زبان کی مصیبتوں سے جو ہے محفوظ رکھے، ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، ہمیں کسی کے اوپر بہتان باندھنے سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو ہم شعبان المبارک کی آج 20 تاریخ میں ہے، آج شعبان کی 20 تاریخ ہے، تو شعبان کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے گئے، اور خاص طور سے جو سوال پوچھا گیا وہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں پوچھا گیا کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یا اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کو کوئی خصوصی مقام اور مرتبہ یا فضیلت حاصل ہے یا نہیں۔ تو بھائیو آج ہم اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کیجیے گا شعبان کے بارے میں غالباً حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ شعبان کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے روزے تو فرض ہیں، پورا رمضان روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ کہیں پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا تھا ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ لیکن شعبان کا پورا مہینہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا کہ مکمل شعبان کے مہینے کے روزے رکھیں۔ تو سب سے پہلا معمول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا شعبان کے مہینے کے حوالہ سے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ شعبان کے مہینہ میں جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، جب میرے عمل میرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ بات مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں۔ تو شعبان کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے روزے رکھتے تھے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ صرف شعبان کی 15ویں رات کا قیام اور 14ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ سن چکے ہیں کہ پورے کا پورا مہینہ، تقریباً پورا مہینہ، پورا نہیں تقریباً پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب جو ہے کیا ہے، آج کل 14ویں تاریخ کو شعبان کی روزہ رکھا جاتا ہے، اور 15ویں کی جو رات ہوتی ہے 15ویں تاریخ کی اس دن جو ہے وہ قیام کیا جاتا ہے ساری کی ساری رات، اور بلکہ قیام تو نہیں ہوتا ہے، اس کو قیام نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اصل میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو ہے وہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اصل میں جو ہے وہ محفلیں جمتی ہیں اور اس میں نعتیں ہیں اور شعر پڑھے جاتے ہیں شرکیہ قسم کے، اصل میں جو ہے وہ کھانے وانے پکتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں، جو مقصد ہے اس کا۔ لیکن 15ویں رات کو جو ہے وہ خاص کر دینا اور 14ویں تاریخ کے روزہ کو جو ہے وہ مشروع کر دینا جو ہے یہ شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ شعبان کا پورا مہینہ، تقریباً پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اب شعبان کی جو 15ویں رات ہے کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس کی خاص طور سے کوئی فضیلت نہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کی خاص طور سے کوئی فضیلت نہیں۔ شعبان کی 15ویں رات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اور شعبان کی جو 14 تاریخ ہے جس کو روزہ رکھا جاتا ہے وہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے۔ اور جو ہے ایک بات یہ مشہور ہے بہت ہی کہ اس رات میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے، گویا کہ جیسے اگر ہم نئی اصطلاح میں گئے تو مطلب بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے پورے سال کا کہ پورے سال یہ ہوگا، تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ اس سال یہ ہوگا، فلاں فلاں آدمی کو مرنا ہے اور فلاں فلاں آدمی کو ایسے ہونا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی روایت نہیں جو ہمیں ملے صحیح احادیث کی کتاب میں،
اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ تقدیر لکھی جاتی ہے اور جو ہے فلاں فلاں آدمی نے مرنا ہے، فلاں کو اتنا رزق دیا جانا ہے، فلاں کو اتنی اولاد دی جائے گی، اس طرح کی کوئی بھی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو قدر والی یا تقدیر والی رات کہتے ہیں۔ بھائیو قدر والی رات یہ نہیں ہے، قدر والی رات لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، اس میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تو گویا کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ ہے جو رمضان میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرہ میں، آخری عشرہ کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں آتی ہے۔ 21ویں ہو گئی، 23ویں، 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ تو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 میں سے کوئی ایک ہے، کوئی ایک مخصوص بھی نہیں ہے۔ تو بھائیو لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آتی ہے، اس کو بھی خاص نہیں کیا گیا کہ یہ فلاں رات میں ہوگی یا فلاں رات میں۔ تو آج کل جو ہے ہم جو ہے شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھ لیں، یا لوگ جو ہیں یہ سمجھ لیں، تو یہ بالکل ہی غلط فہمی ہے، اور صحیح احادیث سے جو ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ اب شعبان کی 14ویں تاریخ جو ہے اس کو کھانا پکایا جاتا ہے، 14ویں تاریخ کو خاص طور سے، اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعبان کی 14ویں رات کو، 14ویں تاریخ کو جو ہے وہ روزے سے مطلب خاص کر دینا، اور 15ویں رات کو قیام کے ساتھ خاص کر دینا یا پٹاخے چلانے سے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ کھائیں پئیں اور ہمیں بھی کھلائیں، اور جو ہے اپنا اور باقی کاروبار جو ہے اب دیکھیے آئندہ جو ہے اور یہ اپنی کبھی شکل لے کے سامنے آئے گا۔ آپ دیکھیے کوئی بھی بدعت جب شروع ہوتی ہے تو اس کی بالکل ایک معمولی سی جو ہے وہ ایک پودا جیسے ہوتا ہے چھوٹا سا، اس طرح سے لگا دیا جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا جاتا ہے ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے پہلے جو ہے وہ 12 میلاد جو ہے 12 وفات کے نام سے ہوتی تھی، پھر جو ہے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی 12 کو وفات نہیں ہوئی تھی، 12 کو پیدا ہی ہوئے تھے۔ ہاں، پھر جو ہے وہ 12 ربیع الاول اور جشن ولادت ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن ہو گیا، اور پھر پہلے اس میں صرف بچے کچھ ایسی جگہ کو سجا دیتے تھے، اب جو ہے اس میں کھانے وانے پکنے لگے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر رنگ بھی پھینکنے لگے لوگ، اور شرکیاں نعتیں۔ اب وہی جو ہے جشن میلاد یا محفل میلاد جو 12 ربیع الاول کو صرف ہوتی تھی، آج پورا سال ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھئی اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں درس قرآن کروا دوں گا، درس حدیث کرواؤں گا، یا میں محفل میلاد کروا دوں گا۔ اب کیا ہے کہ اب سارا سال ہی محفل میلاد ہوتی ہے، پہلے 12 ربیع الاول کو ہوتی تھی۔ اب آئندہ اس کی پتہ نہیں کون کون سی صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے۔ تو بھائیو شعبان کا جو مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، نہ کہ ہم بدعات جو ہے اس کو رواج دیں اور لوگوں میں ان کو پھیلائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ تو بھائیو اگر رمضان کی 14ویں تاریخ کو اور 15ویں رات کو لیلۃ النصف من شعبان کو کوئی خاصیت یا کوئی فضیلت حاصل ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بتلا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ بھائی شعبان کی 15ویں رات جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے ہیں، آپ کریے۔ دیکھیے لیلۃ القدر جو شعبان جو رمضان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں ذکر کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلا دیا کہ بھائی یہ فضیلت والی رات ہے، اس کو زندہ کریں، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور شعبان کے بارے میں، شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں معاذ اللہ بتانا بھول گئے کیا
بھائیو ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دی جاتی، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں بتلائی گئی ہے تو دین کا جو کامل ہونے کا جو نظریہ ہے یا عقیدہ ہے ہمارا، پھر وہ باطل ہو جائے گا کہ بھائی دین میں تو یہ چیز باقی رہ گئی، 15ویں شعبان کا جو ایک پورا فضیلت ہے وہ تو بتلائی نہیں گئی ہمیں تو اب پتہ چلا ہے، تو پھر دین کیسے مکمل ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے کچھ لوگ ہیں جو شریعت وضع کرتے ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین، جو ان کے لیے دین وضع کرتے ہیں، ایسا دین ان کے لیے وضع کرتے ہیں ما لم یأذن به اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہمارے اس معاملہ میں کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ چیز رد ہے، وہ مردود ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وہ چیز مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ کے خطبہ میں ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ بھی جو ہے خطبات سے سنتے رہتے ہیں، ہم بھی اللہ کی توفیق سے یہ پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرماتے کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے ہیں وہ ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اپنی طرف سے داخل کر دیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی بات یا نیا کام جو دین میں داخل کر دیا جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے پڑھتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ۔ تو بھائیو کل قیامت والے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب پورے بھر بھر کر دے رہے ہوں گے، تو ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گی، لیکن اس جماعت کو روک دیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، یہ تو میری امتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک او کما ورد فی الحدیث، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا اضافے کیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اس کو مجھ سے دور ہی رکھو۔ تو بھائیو دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کر دینا، اس کو شریعت کا سرٹیفکیٹ دے دینا کہ بھائی یہ مشروع ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ شریعت بنانے والے ہیں جو ہماری شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو بھائیو ہمیں وہیں تک رہنا ہے جہاں تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، جو کر کے نہیں دکھلایا، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے دیکھنے میں وہ بات کتنی ہی اچھی لگے، بہت اچھی لگے، لیکن دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ مسجد میں آتے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور دائرے کی شکل میں 2-3-4 دائرے بنے ہوئے ہیں اور لوگ گھٹنیوں کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے غور طلب بات ہے، بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن تک میلا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برتن استعمال کرتے تھے آج وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تک وہ برتن بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی موجود ہیں ہمارے درمیان ابھی تک، اور تم نے دین میں بدعات ایجاد کرنا شروع کر دی، کتنی جلدی تم گمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ سے کہا کیا کر رہے تھے؟ دائرہ بنا کے بیٹھے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، گھٹنیوں کے اوپر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کتنی جلدی تم گمراہ ہونا شروع ہو گئے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا
ان کے استعمال والے برتن آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر وہ موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود موجود ہیں، اور تم گمراہی کی طرف جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو بھلائی ہی چاہتے ہیں، ہم یہ نیک عمل سمجھ کے کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی عمل کو اچھا اور صالح سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی کو نہیں پا سکتے کیونکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، دین میں کسی چیز کو داخل کر دینا اپنی طرف سے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور جس چیز میں اختلاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ ہمیں کہاں سے کروانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو۔ ایمان کو مشروط کر دیا ہے کہ اپنی متنازع چیز کا فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ اللہ رب العزت سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ قرآن سے اور حدیث سے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلاف کی چیزوں میں تمہیں حاکم نہ بنائے، تم اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم نہ جان لیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث سے جب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جب قرآن اور حدیث سے فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو خوش دلی سے جو قبول کرے گا وہ مومن ہے۔ جس کے دل میں تنگی محسوس ہو، جو اپنے دل میں تنگی محسوس کرے کہ نہیں یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، تو قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے لیکن نہیں، وہ آدمی بھی مومن نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اس کے بعد وہ ایمان لانے والے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ سلامتی والے ہو جائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لیں۔ تو بھائیو، دین میں کسی چیز کو داخل کر دینا اپنی طرف سے کہ بھائی فلاں نے کہا ہے، کیا سارے کے سارے لوگ ایسے ہی پاگل ہیں؟ کیا سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کسی مطلب دلیل کے بغیر ہی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ بھائی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں، ہم تو یہ کریں گے، یہ ہمارے بڑے بھی کرتے آئے اور ہمارے جو ہے وہ فلاں فلاں بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ بھائیو، یہ دلیل نہیں ہے کسی کی۔ دلیل کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے لاؤ، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ جب تک انسان ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھتا ہے تب تک وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو ان دو چیزوں کا دامن چھوڑ دے وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا یا گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک کے حوالے سے یہ مسئلہ جو ہے شعبان کی 15ویں رات کا، اس کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا، سوچا کہ پہلے اس کو بیان کر دیا جائے۔ تو گزشتہ جمعہ میں ہمارے رمضان کے کچھ مسائل چل رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں جو ہے جب تک یہ کھانا ترتیب سے رکھتے ہیں ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو بھائیو، رمضان کے حوالے سے جو ہے یہ جان لیجئے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور جان لیں۔ تو بھائیو، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے وہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے گا اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے اس کے اوپر جو ہے وہ قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ کفارہ جو ہے وہ خاص چیزوں کے بارے میں آیا ہے، تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، یا اللہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے اس روزے کی قضا دے۔ اور جو آدمی بھول کر کھا پی لے، بھول کر اس نے کھا پی لیا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی تکلیف سے، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ روزہ جو ہے اس کو بہت زیادہ بھاری گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے یہ بات نکال دے، ہو سکتا ہے، اور وہ آدمی بھول کر کھا پی لے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کھلاتے اور پلاتے ہیں. ایسے آدمی کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے. اس کا روزہ نہیں ٹوٹا جس نے بھول کر کوئی چیز کھا پی لی. حتیٰ کہ بھول کر اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع بھی کر لے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر کیا ہے، اگر بھول کر اپنی بیوی سے جماع کر لے یا کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کھانے پینے کے دوران اس کو یاد آ جائے، جیسے میں پانی پی رہا ہوں، روزہ ہے میرا، اور پانی پینے کے دوران مجھے یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے، فوراً جو ہے میں گلاس جو ہے یا جس سے پانی پی رہا ہوں برتن اپنے منہ سے ہٹاؤں گا اور جو منہ میں ہے پانی اس کو بھی پھینک دوں گا، نہ کہ وہ ہٹا لوں اور جو منہ میں ہے وہ نکل لوں. ایسا نہیں ہے. یا میں پیتا رہوں، مجھے یاد بھی آ جائے کہ بھائی میرا روزہ ہے اور میں پانی پی رہا ہوں، پھر بھی پیتا رہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر آدمی بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، ہم بستری اگر کر لی اس نے تو ٹھیک ہے، بھول کر لی، اس کا روزہ جو ہے اس کو مکمل کرے گا. لیکن اگر ہم بستری کے دوران اس کو یاد آ جائے تو اس کو فوراً اس عمل سے باز آنا چاہیے، فوراً اس عمل سے علیحدہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے. تو اس طرح سے اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی آدمی کو قے آ جائے، بیمار ہے، کوئی قے آ گئی تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کر لے، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے جان بوجھ کر تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور ہم بستری کرنے والا جو ہے اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، جو جان بوجھ کر کرتا ہے. قضا کیا ہے کہ وہ اپنے روزے کو لوٹائے. اگر روزے کو لوٹانا نہیں چاہتا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، صرف روزے کو لوٹانے سے اس کا کفارہ نہیں ہوگا. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، یا ایک گردن آزاد کرے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ اس کا کفارہ ہے. اور اس کے بعد اس کو وہ روزہ بھی رکھنا ہے، وہ روزہ بھی رکھے گا. تو ان 3 چیزوں میں سے وہ کوئی ایک چیز ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، اور وہ والا روزہ بھی رکھے گا جس کو اس نے جماع کے ساتھ جو ہے اس روزے کو توڑا ہے. اسی طرح آپ اگر کوئی ڈرپ لگوا رہے ہیں، گلوکوز لگوا رہے ہیں، یا آپ ایسا انجیکشن لے رہے ہیں جس سے آپ کو خوراک مہیا ہو رہی ہے، یا جو ہے آپ خون چڑھوا رہے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح روزے کے دوران عورت کو اگر حیض آ جائے یا نفاس آ جائے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کسی بھی وقت آ جائے، چاہے افطار سے کچھ پہلے ہی اس کو حیض آ گیا ہے یا ولادت ہوئی اور نفاس کا خون آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطار سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ یہ کیفیت ہوئی ہو. اسی طرح سے جو ہے استمناء بالید ایک اصطلاح ہے عربی زبان میں کہ ہاتھ کے ساتھ خود سے اپنی منی کو خارج کر دینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاتھ کے ساتھ خود کوئی آدمی جو ہے اپنی منی کو خارج کر لے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بیوی کے ساتھ بوسو کنار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بوسو کنار کر رہا تھا اور اس کے اسی دوران جو ہے اس کا انزال ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. بوسو کنار کے دوران اگر اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ سو رہے تھے اور آپ کو احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح سے جو ہے کچھ لوگ وہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا استقبال کرتے ہیں کہ میں رمضان کا استقبال کر رہا ہوں. اور سلامی والا روزہ جو ہے وہ اس نام سے ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ جی میں نے سلامی والا روزہ رکھا ہے. رمضان کو میں سلام کر رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے تو میں سلامی کا روزہ رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی رمضان کا استقبال اس طرح سے نہ کرے کہ ایک روزہ یا 2 روزے اس کے استقبال کے لیے رکھے. حدیث میں یہ منع ہے. اب رمضان کا استقبال کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے؟ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کس طرح سے کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال جو ہے اس طرح سے کرتے تھے کہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کہتے تھے کہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے، رمضان آنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے تھے کہ یا اللہ اس رمضان سے جو ہے ہمیں استفادہ کرنے کا موقع عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم
جو ہے اس میں روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس چیز کی توفیق مانگنی ہے اور جو ہے ذہنی طور سے تیار ہونا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اور اس میں عبادات کرنے کے لیے۔ یہی رمضان کا استقبال ہے، نہ کہ آپ اس کا استقبال کرنے کے لیے 1 یا 2 روزے یا 3 روزے جو ہیں وہ رمضان کے استقبال کے لیے رکھیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے رمضان میں جو ہے وہ کچھ قضاء کے مسائل ہیں۔ تو بھائیو، جس آدمی کا روزہ قضا ہو جائے اس کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس روزے کی قضا دے دے، جتنا جلد، کیونکہ یہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ روزہ جو اس سے قضا ہو گیا ہے، سفر میں تھا یا بیمار تھا یا کوئی اور وجہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو یہ اس کے ذمہ ایک قرض ہے۔ اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس روزے کی قضا جو ہے اس کو ادا کر دے، کیونکہ زندگی اور موت کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی فوت ہو جائے تو اس کے ذمہ یہ روزے رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ذمہ روزے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث جو ہیں وہ روزے رکھیں گے، وہ نظر کے روزے ہوں یا فرض روزے ہوں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے اوپر روزے باقی ہوں تو اس کا ولی جو ہے وہ روزے رکھے گا۔ اور اسی طرح سے یہ سوال عام طور سے کیا جاتا ہے کہ جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی مسلمان نہیں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی مسلمان نہیں۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں۔ تو بھائی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جو ہے اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ ایسا آدمی جو ہے وہ حدیث کی روح سے مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد عام طور سے قیام اللیل یا تراویح کی رکعات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ قیام اللیل کیا ہے اور جو ہے اس کی رکعات کتنی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قیام اللیل کس طرح سے کرتے تھے اور کیا ان کی تعداد ہوتی تھی رکعات کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سب سے پہلے تو آپ قیام اللیل کو سمجھ لیجئے کہ قیام اللیل کیا ہے۔ قیام اللیل رات کے وقت قیام کرنے کو، عشاء کی نماز کے بعد جو ہوتا ہے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ قیام اللیل جو ہے یا صلاۃ التراویح جو ہے یہ کوئی رمضان کی خاص نماز نہیں ہے۔ قیام اللیل کو رمضان جو ہے وہ تراویح بھی کہہ دیا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی اور صلاۃ اللیل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قیام اللیل جو عشاء کے بعد وہ قیام کرتے تھے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ 11 رکعات جو وہ قیام اللیل کی پڑھتے تھے۔ اب یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان یہ رویہ تھا یا یہ ان کا جو تھا وہ اسلوب تھا یا طریقہ یا سنت تھی کہ 11 رکعات وہ پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ چیز سنت سے ثابت ہے کہ 11 رکعات پڑھیں گے، 8 رکعات تراویح کی اور 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 11 رکعات ہو گئی قیام اللیل۔ اب اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیام اللیل با جماعت پڑھی ہے صرف 3 دن۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام اللیل پڑھائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شوق اور ذوق دیکھا، بہت شوق سے وہ آتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، آئے ہی نہیں ان کو نماز پڑھانے کے لیے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ آئے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خدشہ تھا کہ تم اتنے شوق اور ذوق سے آ رہے ہو، کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی آپ سمجھ لیجیے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ایسے ہی گزرا، اس کی جماعت نہیں ہوتی تھی، قیام اللیل کی جماعت ہی نہیں ہوتی تھی، انفرادی طور سے جو پڑھتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے
हज़रत तमीम दारी और उबई बिन काब को हुक्म दिया कि क़ियामुल लैल या नमाज तरावी जो है इसकी जमात करवाओ और लोग बाजमात तरावी पढ़ें। तो फिर जो है उन्होंने एहतमाम किया और लोगों ने बाजमात तरावी पढ़ना शुरू की। अब जो है कुछ लोग जो हैं वो खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिदअत ईजाद कर दी, क्योंकि पहले जब ये नहीं पढ़ी जाती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या हज़रत अबू बकर के ज़माने में, तो हज़रत उमर ने क्यों इसको जो है एक बाकायदा जमात की शक्ल दी और लोग बाजमात इसको पढ़ने लगे। भाइयों ये बिदअत नहीं है, इसकी असल हमें खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई, उसके बाद नहीं आए, क्योंकि कहा कि मुझे खदशा था कि तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज ना हो जाए। अब ये खदशा तो दूर हो गया ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि तरावी फ़र्ज होगी। अगर फ़र्ज होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से या उनके ज़माना में फ़र्ज होती। हज़रत उमर के ज़माना में तो ये खदशा रहा ही नहीं कि ये फ़र्ज हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने उसको बाजमात जो है वो अदा करना शुरू कर दिया। अब ये तो साबित है सुन्नत से 11 रकात रात की नमाज या नमाज तरावी। अब कुछ लोग जो हैं वो 20 रकात पढ़ते हैं। तो भाइयों 20 रकात सुन्नत से साबित नहीं है, सुन्नत जो है वो 11 रकात है। जो 20 पढ़ते हैं उनके पास क्या दलील है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाज 2-2 करके है, 2-2 रकात है, यानी कि 2-2 रकात करके आप पढ़ते जाओ, 2-2 रकात पढ़ के करके आप पढ़ते जाओ। तो भाइयों जब हम सुन्नत की बात करेंगे तो 11 रकात सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, ये तो सुन्नत है। लेकिन अगर आप इस हदीस को ले लें कि रात की नमाज 2-2 रकात है, तो फिर 20 का वजूद हमें कहीं से मिलता ही नहीं है। 2-2 करके फिर आप जितनी मर्जी पढ़िए, फिर 20 जो है उसकी तायीन क्यों? तो भाइयों ये भी आया है, उलमा ने ये भी कहा है कि 37 रकात हैं, 40 हैं, 33 हैं, मुख्तलिफ कहा है, लेकिन जो सुन्नत से साबित है वो 11 रकात है। तो जो लोग 20 पढ़ते हैं हम उनको ये कह सकते हैं कि सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उनकी नमाज जो है वो हुई नहीं, या इस तरह की कोई बात कहना या उनकी नमाज को 20 रकात को बातिल गर्दानना, ये भी सही नहीं है। सुन्नत जो है वो 11 रकात है, लेकिन आप 2-2 करके जितनी मर्जी पढ़ते जाएं, आप पढ़ सकते हैं, उसकी जो है हमें कुछ गुंजाइश मिलती है। अब इसके बाद रमज़ानुल मुबारक में होता है कि महफिल शबीना होती हैं और लोग जो है वो शबीना की जो है वो महफिलें करते हैं और 3 दिन में कुरान पाक जो है वो ख़त्म करते हैं। तो इसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुरान मजीद को 1 महीने में ख़त्म करो। एक सहाबी से मुखातिब थे और उनसे कहा कि कुरान मजीद को 1 महीने में ख़त्म कर लिया करो। अब सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे ज़्यादा ताकत है, मैं इसे जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर 1 हफ्ते में कर लिया करो। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर 3 दिन से कम कुरान को ख़त्म ना करो। अगर तुम 3 दिन से कम कुरान मजीद को ख़त्म कर रहे हो तो गोया कि तुमने कुरान को समझा नहीं, गोया कि तुमने कुरान मजीद को समझा नहीं। अगर तुम 3 दिन से कम में कुरान मजीद को ख़त्म कर रहे हो तो गोया कि तुमने कुरान को समझा ही नहीं। तो भाइयों ये जो महफिल शबीना होती है, जो शबीना की महफिल होती है, इसका जवाज़ हमें मिलता है, ये जायज़ है। इसको हम मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बातिल अमल है, ये जायज़ है, क्योंकि आम हालात में आपको ये करना चाहिए कि 3 दिन से कम कुरान मजीद को ख़त्म ना करें। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है या आप एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, आप मौका को गनीमत जानते हैं कि भाई रमज़ानुल मुबारक का महीना है, फजीलतों वाला महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो मलूज़ ख़ातिर रहे कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ें। कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो जो है तभी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी 3 दिन से कम कुरान मजीद को ख़त्म करता है तो गोया कि उसने कुरान मजीद को समझा ही नहीं। तो ये ना हो कि शबीना की महफिल हो और हमें सिर्फ या आलमून और तालमून की समझ आ रही हो और जो है बहुत स्पीड से जा रहे हो और जी 3 दिन में हमने कुरान ख़त्म कर लिया। क्या कहा गया है कुरान में, वो पारे क्या थे, उनमें क्या क्या अहकाम थे, वो किसी को पता नहीं है। और पीछे जो खड़ा है बेचारा शायद उसको नींद भी आ रही है। तो भाइयों जो आदमी कुरान मजीद को समझ के पढ़ता है उसको नींद नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत पढ़ते थे, आप देखिए, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के ऊपर ठहरते और इसको बार बार पढ़ते।
اس آیت کا آپ ترجمہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس وقت کیا حال ہوگا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اور جو ایک امت سے ایک امت سے جو گواہ ہوگا ساری امتوں میں سے ان گواہوں کے اوپر ہم آپ کی گواہی لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے روتے اور بار بار پڑھتے اور اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرتے اور اس میں تأمل کرتے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ٹھہرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق نے مجھے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے تھے، قرآن مجید کو جو ہے